السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ تو میں امید کروں گی کہ آپ اس کہانی سے ضرور کوئی اچھی بات سیکھیں گے اور آئندہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ کہانی کا عنوان ہے ایک عظیم انسان، بائے ڈاکٹر فیاض حسین۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی یہ کہانی۔ اٹک شہر کی بخاری لیبارٹری میں ایک شخص آیا۔ پریشانی اور گھبراہٹ کا ملا جلا تاثر اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ڈاکٹر بخاری صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا، میری بیوی کی حالت سخت خطرے میں ہے، براہ مہربانی اس کا خون ابھی اور اسی وقت ٹیسٹ کر دیں۔ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ مریضہ خون کی شدید کمی کا شکار ہے۔ اگر اس کو جلدی خون نہ ملا تو اس کی زندگی بچانا بہت دشوار ہو جائے گا۔ وہ ڈھیر ساری باتیں ایک سانس میں کہہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کی بیوی کا ٹیسٹ جتنی جلدی ممکن ہو سکا کر دیتے ہیں۔ چندہ سہل نہ تھا۔ شفقت کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، ان کا بھی خون چیک کیا مگر مطلوبہ گروپ نہ مل سکا۔ جب میں نے صورتحال سے شفقت کو آگاہ کیا تو وہ بیچارہ اور پریشان ہو گیا۔ کوئی اور آدمی ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے شفقت سے پوچھا۔ میری بیوی کا ایک بھائی ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اسی کے پاس موجود ہے، اگر کہیں تو میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اس کے خون کا گروپ اپنی بہن کے گروپ والا ہی ہو۔ میں نے کہا، اسے فوراً لے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک نوجوان کو لے آیا جو خاصا صحت مند تھا اور شکل و صورت سے سمارٹ تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس کا خون چیک کیا جائے گا اور اگر اس کے خون کے گروپ کی مطابقت اس کی بہن کے خون سے پائی گئی تو پھر اس کی بہن کی جان بچانے کے لیے اسے ایک بوتل خون دینا پڑے گی۔ یہ سن کر گھبرا گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ بادل نخواستہ اس نے اپنے خون چیک کرایا۔ خوش قسمتی سے اس کے خون کا گروپ وہی نکلا جو اس کی بہن کا تھا۔ یہ نوید سن کر شفقت خوشی سے اچھل پڑا، مگر مریضہ کے بھائی بجھ سا گیا۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ بھائی جان، اس نے اپنے بہنوئی سے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چشمِ زدن میں لیبارٹری سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد شفقت کا چھوٹا بھائی رحمان بلاول آیا۔ اس نے بتایا کہ رحمت بھاگ گیا ہے۔ کہتا تھا کہ خون دینے سے انسان کو بھانت بھانت کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور انسان مر جاتا ہے۔ یہ سن کر شفقت نے سر پیٹ لیا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئی۔ ایک طرف اس کی بیوی بچے کے جنم دینے کے بعد موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھی، دوسری طرف 1000 کوشش کے باوجود خون کا انتظام نہیں ہو رہا تھا اور جس کا خون ملا وہ اسے بیچ منجھال چھوڑ دیا گیا۔ شفقت نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اسے ہر جانب اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ شفقت، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ کارساز ہے، ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو کئی اور راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اٹک شہر میں کئی تنظیمیں ہیں جو مریضوں کے لیے خون مہیا کرتی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں سے خون کا انتظام ہو جائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر اس کے ساتھ چلے گا۔ بہرحال میں اسے ساتھ لے کر کئی تنظیموں کے دفاتر میں گیا، مگر مطلوبہ گروپ کا خون کسی کے پاس نہ تھا۔ ایک آدمی نے ایک تنظیم کا پتہ بتایا۔ اس تنظیم کا نام ینگ ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ یہ تربیلا ڈیم کے ساتھ ایک گاؤں غازی ہیلمٹ میں قائم ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ شفقت نے اپنے چھوٹے بھائی رحمان بلاول کو غازی ہیلمٹ بھیجا۔ ہم مریضہ کے پاس ہسپتال آ گئے۔ مریضہ کی حالت ناگفتہ بار تھی۔ ڈاکٹر شگفتہ مریضہ کے پاس موجود تھی، وہ اسے بار بار چیک کر رہی تھی، زندگی بچانے والی لائف سیونگ ادویات کی مدد سے اس کی گرتی ہوئی حالت کو سنبھالا دے رہی تھی، مگر مریضہ پر خون کی کمی کی وجہ سے بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ 4 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، مگر اس کی خوشی کو اس کی بیماری نے گہنا دیا تھا۔
شاید خوشی اسے راس نہ آئی تھی، اب تو وہ موت کی دہلیز پر جا پہنچی تھی۔ ڈاکٹری کے پیشے کا تقدس یہی ہے کہ ڈاکٹر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور مریض کی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرے، چاہے اس کے لیے خود اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ ڈاکٹر شگفتہ اس مریض کے لیے وہی کچھ کر رہی تھی جو اس مقدس پیشے کا ترائے امتیاز ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ موت اور مریضہ کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہیں۔ وہ کبھی مریضہ کی نبض دیکھ رہی ہوتی تو کبھی مریضہ کا بلڈ پریشر چیک کر رہی ہوتی۔ جب مریضہ کی حالت بہت خراب ہوتی، وہ کوئی نہ کوئی ایسا انجیکشن لگا دیتی جس سے کچھ دیر اور زندہ رہنے کی صورت پیدا ہو جاتی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی مریضہ کو موت کے بے رحم پنجوں سے چھیننے کا تہیا کیے ہوئے ہیں۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا، جیسے تربیلا ڈیم ہزاروں میل دور ہو گیا ہو۔ اب تو تمام تر امیدیں غازی ہیلمٹ کی تنظیم کے ساتھ وابستہ تھی۔ اگر وہاں سے بھی خون کا انتظام نہ ہو سکا تو یہ سوچ کر دل یاس کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبنے لگتا تھا۔ وقت ساکت ہو چکا تھا، مریضہ کی حالت ایسی تھی جیسے سمندری طوفان میں پھنسی ہوئی کوئی ناتواں کشتی جس کی حیثیت لہروں کے سامنے ایک تنکے سے زیادہ نہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریضہ کی سانس کی ڈوری کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی، جسم سے روح کے پنچھی پرواز کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں مایوسی کے عالم میں لیبارٹری میں آ گیا۔ جوں جوں دیر ہوتی جا رہی تھی، امیدیں یاس میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایک سوزو کی گاڑی لیبارٹری کے سامنے آ کر رکی۔ رحمان بلاول 3 لڑکوں کے ہمراہ اترا۔ 2 لڑکے پہلے لیبارٹری میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ ان کے خون کا وہی گروپ ہے جو مریضہ کو درکار ہے۔ وہ خون کا عطیہ دینے آئے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے آسمان سے وہ فرشتہ اتر کر آ گئے ہوں۔ میں نے فوراً ان کا گروپ کنفرم کیا، پھر ایمرجنسی میچنگ کی اور دونوں کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ان سے 2 خون کی بوتلیں حاصل کی گئی اور مریضہ کو بغیر وقت ضائع کیے بھیج دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم خود بھی وہاں پہنچ گئے۔ مریضہ کو خون لگ چکا تھا، رفتہ رفتہ اس کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ نوجوانوں کے اس طاقتور اور صحت مند خون نے اسے نئی زندگی دے دی تھی۔ موت کے مہیب سائے اس کے سر پر چھٹ چکے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہم سب کو دیکھا، پھر اس کی نگاہیں شفقت پر مرکوز ہو گئی۔ پھر تمام قوتیں مجتمع کر کے اس نے اپنے خاوند سے کہا، بیٹا مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اسے شاید معلوم ہی ہوگا کہ وہ موت کے منہ سے نکل کر آئی ہے۔ جن لڑکوں نے خون دیا تھا وہ پاس ہی کھڑے تھے۔ مریضہ سے ان کا کوئی رشتہ نہ تھا، وہ تو اسے جانتے تک نہ تھے، مگر وہ تو فرشتے تھے جو اس کی زندگی بچانے چلے آئے تھے۔ ان کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، ان کے چہروں پر ایسا نور تھا جو اربوں روپے لگا کر بھی نہیں لایا جا سکتا۔ جو خوشی انہیں ملی اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ جو قربانی انہوں نے دی اس کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے کوئی کرنسی اس دنیا میں موجود نہیں۔ شفقت کے منہ سے تو مارے خوشی اور شکر گزاری کے بات نہیں نکلتی تھی۔ شفقت کے خاندان کی عورتیں ان کی بلائیں لے رہی تھی، انہیں ہزاروں دعائیں دے رہی تھی۔ وہ واقعی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق لگ رہی تھے۔ شفقت اور رحمان بلاول جتنی احسان مندی ظاہر کر رہے تھے، وہ دونوں لڑکے اتنے ہی شرمائے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کا نام شبیر عادل تھا۔ ان دونوں کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ تربیلا روانہ کیا گیا۔ چند دن بعد اس تنظیم کے سربراہ ریاست علی سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے انکشاف کیا کہ شبیر عادل نے 18ویں مرتبہ خون کا عطیہ دیا ہے۔ یہ سن کر میں انگشتے بدندا رہ گیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس لڑکے نے اتنی مرتبہ خون دیا۔ واقعی وہ فرشتہ نہیں بلکہ عظیم انسان ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ قارئین کرام نے خون چوسنے والے لٹیروں کی کہانیاں تو بہت پڑھی ہوں گی۔ آج ایک خون کا عطیہ دینے والے عظیم انسان کی سچی کہانی شاید انہیں زیادہ اچھی لگے۔ کہانی کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ مریضہ کا سگا بھائی اپنی بہن کو خون دینے سے انکاری ہو گیا تھا اور موقع سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ عام لوگ خون کا عطیہ دینے میں لیت و لال سے کام لیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ
پیروں اور عطیاؤں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خون ہی تو انسان کی زندگی ہے، خون دینے سے انسان درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند سوکھ جاتا ہے، انواع و اقسام کی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا زہریلا پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ خون کا عطیہ دینے سے کتراتے ہیں۔ میں بحیثیت ایک ڈاکٹر کے کہتا ہوں کہ خون کا عطیہ دینے سے صحت پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، بلکہ بعض حالات میں تو خون کا عطیہ دینا انسان کو کئی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر کسی انسان کا خون نہیں نکالتا جب تک کہ وہ اس کی فٹنس سے مطمئن نہ ہو۔ ایک صحت مند آدمی سال میں 3 سے 4 مرتبہ تک خون دے سکتا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جس کا بدلہ دنیا میں ممکن نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ آپ کو خون کی ضرورت پڑ جائے۔ ایسا وقت آنے سے قبل ہی اپنے خون کی زکوٰۃ دے دیں تاکہ کل کو آپ کا نام خون کا عطیہ دینے والوں میں شامل ہو، نہ کہ لینے والوں میں۔ شکریہ۔